حضرت ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اس ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. تو اس نسبت سے ایک سوال آیا ہے کہ علامہ شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سیرت النبی میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ یہ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو ان کے متعلق یہ حالات ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ فارس کے محلات کی آگ بجھ گئی تھی اور ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے تھے وہ گر گئے تھے، یا جو بحیرہ تبریہ تھا وہ خشک ہو گیا تھا. یہ من گھڑت روایتیں ہیں، کیونکہ ان روایتوں کا ذکر نہ بخاری شریف میں ہے، نہ مسلم شریف میں ہے، نہ صحیح ستہ کی اور کسی کتاب میں ہے. اگر یہ واقعات رونما ہوئے تھے تو کئی تو ان کا ان کتابوں میں ذکر ہوتا، لہٰذا من گھڑت حدیثیں ہیں اور بہت زیادہ لوگوں نے اس میں تجاوز کر دیا حد سے بیان کرنے میں. تو حضرت آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں حضرت، اور اس کے کنفیوژن دور فرمائیے. اللہ اکبر. لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بھی چھوڑتے نہیں، اس کو بھی اینالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی مطلب ایک عام آدمی کی شخصیت کو اینالائز کریں تو سمجھ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، پہلے خدا اس کے بعد مصطفیٰ. بے شک تو گویا کہ خدائی کے نیچے نیچے کے جتنے بھی مراتب عالیہ ہیں سب کے آپ مستحق ہیں. خدا نہیں ہیں آپ، خدا سے نیچے کی جتنے مناسب ہیں اس کے آپ مستحق ہیں، تو بات ختم ہو گئی. تو وہاں بھی مبالغہ آمیزی کا کیا تھا مطلب؟ جن کا نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد اور محمد رکھا ہو، احمد کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، اور جب وہ مفعول کے معنی میں لیں تو اس کا مطلب سب سے زیادہ جس کی حمد و ثنا کی جائے اس کے مقابلے میں کسی کی حمد و ثنا نہیں. اور محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا متواتر ہوتی ہو. بالکل. تو آخر اتنے محامد ہوں گے، اتنے محاسن ان کے ہوں گے، کمالات ہوں گے کہ متواتر ان کی حمد و ثنا ہو رہی ہو. اور جس نبی کو اذان جو اسلام کا شعار ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہیں تو ختم نہیں ہوتی اذان. آپ جس نبی جو عبادت نماز محض اللہ کی عبادت، اس میں جب تک اللہم صلی علی محمد کہہ کے صلاۃ سلام نہ پڑھیں نماز پوری نہیں ہوتی. یار وہ شخصیت کا آپ اس کو اینالائز آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ نہیں یار یہ من گڑت ہے اور یہ چھوٹی بڑی؟ ان کی تو مقامات عالیہ کا اندازہ ہی آپ لگا نہیں سکتے. وہ ایسا بحر ذخار ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے کہ اتنے محامد ہیں. تو بھارت اس پر جو انہوں نے اینالائز کر دیا، اور اینالائز بھی اس انداز سے کر دیا کہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، لہٰذا جب بخاری مسلم میں نہیں ہے، سیاستہ میں نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کا مطلب من گڑت ہے. بہت خوب بھائی. بلکہ آپ نے تو علامہ شبلی نعمانی رحم اللہ کا نام لیا. غالباً علامہ شبلی نعمانی رحم اللہ ہی نے سیرت النبی جو ان کی اپنی کتاب ہے اس میں سینکڑوں روایتیں وہ ذکر فرمائی ہیں جو نہ بخاری میں نہ مسلم میں سیاستہ میں کہیں نہیں ہے. دوسری حدیث کی کتابوں کی روایتیں وہ انہوں نے وہاں نقل فرمائی ہیں. وہ کس بیس پہ نقل فرمائی انہوں نے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاستہ کے علاوہ کی روایتیں من گھڑت ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر انہوں نے سینکڑوں روایتیں کیوں ذکر کی؟ اور انہی روایتوں پر جہاں نبی پاک کی ولادت کی رات میں جو معجزات دنیا میں ظاہر ہوئے اسی پر آپ کی تان ٹوٹ گئی. نہیں یہ غلط ہے. باقی آپ نے جو پیش کی وہ صحیح کیسے ہو گئی؟ آپ بھی ساری صرف بخاری مسلم کی روایتیں پیش کرتے، آپ سیاستہ کی صرف روایتیں پیش کرتے، آپ نے کیوں دوسری پیش کی؟ ہم پہ پیش کر دی تو من گھڑت ہوگی، آپ نے پیش کی تو کیا ہوگی؟ وہ معتبر و مستند ہو گئی. یہ تو میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھوت ہوا ہے. اور دوسری بات یہ بتائیے کہ وہ ولادت کی رات میں یہ واقعات ہوئے دنیا میں، یہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ واقعات تو ہوئے نا. یہ تو عیسائیت کی تاریخ میں بھی لکھے ہوئے، یہ تو کرسچینٹی کی ہسٹری میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ ہوا تھا. اب آپ اس کو کاٹ رہے ہیں کہ نبی کی ولادت اس رات میں ہوئی تھی، اس وجہ سے نہیں ہوئے. ولادت اپنی جگہ ہوگی، وہ اور کوئی وجوہات تھی جس وجہ سے ہوئے، لیکن ہوئے تو ہے نا. اور اسی رات میں نبی پاک پیدا ہوئے تھے، اسی رات میں یہ واقعات پیش آئے. ٹھیک ہے نا. تو واقعات رونما تو مشاہدے میں آئے، دنیا نے دیکھا، کتابوں کا حصہ، تاریخ کا حصہ ہیں.
تو پھر بتائیے وہ کیوں ہوئے, اس کی ریزن کیا تھی؟ صحیح. اگر نبی کی ولادت کی وجہ سے نہیں ہوئے تو کس وجہ سے ہوئے؟ کیا وہ عظیم و شان جو محل تھا وہ بلا وجہ زلزلے سے اس کے بنیاد میں دراریں پڑ گئی, اس کے کنگرے گر گئے ہیں, اور 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی ہیں, اور جو وہ دریائے فارس وہ سارا کا سارا خشک ہو گیا اچانک؟ یہ واقعات تو رونما ہوئے ہیں, تو کس وجہ سے ہوئے؟ کیونکہ آپ ٹیکنیکل اصول کے مطابق تو کوئی وجہ ثابت کر ہی نہیں سکتے, اور انکار کر رہے ہیں آپ نبی کی ولادت کے معجزے کو, تو اس کی وجہ بتائیں کہ کیوں ہوئے. ٹھیک. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا بخاری مسلم سیاستہ میں نہیں ہے, لہذا جو ہے یہ من گڑت ہے, یہ قابل اعتبار نہیں ہے. تو پہلی بات ہے آپ نے بخاری مسلم کے مزاج کو نہیں سمجھا شاید, آپ تو بہت بڑے علامہ ہیں بھائی. اور پھر مزے کی بات یہ جو بات انہوں نے کہی ہے, یہ آج بھی بعض جو ہے نا وہ میڈیا اسکالر, انگریزی اسکالر بنے ہوئے ہیں جو ماڈرنائز اسلام لا رہے ہیں مارکیٹ میں, وہ بھی کہتے ہیں نہیں یہ کیا ایزیجوریٹ ہے, یہ ایزیجوریٹ ہے. اب ایزیجوریٹ کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے نبی پیدا ہوئے, بس پیدا ہوئے بھی جیسے انسان ہوتے ہیں, اب آپ کو اس کے پیدا ہونے پہ یہ ہو گیا پورے عالم میں ہے, نہیں یہ ایزیجوریٹ ہے. جیسے انہوں نے کہہ دیا مبالغہ آمیزی ہے, یہ بہت تجاوز ہے, تو آج بھی کہتے ہیں لوگ کہ ایزیجوریٹ کر دیا یہ, ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ کہ اول تو ٹھیک ہے بخاری مسلم جو ہے انہوں نے التزام کیا ہے کہ صحیح حدیث سے لاؤں گا, استیاب نہیں کیا ساری صحیح حدیثیں میں اکٹھی کر دوں گا, یہ تو نہیں کہا نا. التزام کیا کہ جو بھی حدیث ہم لائیں گے وہ صحیح ہوگی, لیکن یہ نہیں کہا کہ ساری صحیح میں اکٹھی کروں گا, بلکہ اس کا اقرار کیا. امام بخاری کہتا ہے لقد ترکت کثیرا من الصحاح, میں نے بہت سی صحیح حدیثیں چھوڑ دی ہیں, لیکن بخاری میں جو میں لایا وہ صحیح لایا ہوں. لیکن لقد ترکت کثیرا من الصحاح, لیکن بہت سی حدیثیں میں چھوڑ دی, کیونکہ ساری صحیح حدیثوں کا جو احاطہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا. وہ تو بخاری 2 جلدوں کی نہ ہوتی, 100 جلدوں کی ہوتی. ٹھیک. اور امام مسلم نے یہ بات کہی ولا اقول ان ما ترکت ضعیف, کہ میں یہ نہیں کہ میں نے مسلم میں جو حدیث لایا وہ صحیح لایا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے چھوڑ دیا وہ ضعیف ہے. جو میں نے چھوڑ دیا, آج یہ ایک ٹرینڈ بن گیا بخاری مسلم کی حدیث ہے نہیں بس ضعیف ہے, یہ ایک ٹرینڈ بن گیا. بخاری کی حدیث نہیں, بخاری کی نہیں, مسلم کی نہیں, اور پھر ضعیف ہے. تو مسلم خود کہہ رہا ہے خود کہہ رہا ہے کہ لا اقول ولا اقول ان ما ترکت ضعیف, میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے چھوڑ دی, جو میں نے ذکر نہیں کی وہ ضعیف ہے, وہ میں نہیں کہتا. وہ خود مان رہے ہیں کہ بہت صحیح حدیثیں میں نے چھوڑ دی, میں تو اپنے منشا کے مطابق کتاب 2 جلدوں کی بنا دی ہے, باقی بہت صحیح حدیثیں. تو آپ تو خود ان کے اپنے منشا کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں, خود ان کا مزاج وہ خود بول رہے ہیں کتنی صحیح حدیثیں چھوڑ دی میں نے. لہذا جو ہے دوسری مستدرک حاکم ایک کتاب ہے, امام حاکم نے مستدرک حاکم میں تمام وہ صحیح حدیثیں جمع کی جو مسلم اور بخاری نہیں لایا, انہوں نے وہ جمع کر لی ان کی شرائط کے مطابق. پھر سنن بیہقی میں حدیثیں ہیں, اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن بیہقی کے اندر ہے, اسی طرح ابی نعیم کے اندر ہے, خرائطی میں ہے, ابن عساکر میں ہے. یہ حدیث کی کتابیں بڑی بڑی بھائی سب نے جمع کی سارے واقعات. ٹھیک. اور پھر یہ میں نے بتایا یہ تو کرسچینٹی کی ہسٹری کے اندر بھی موجود ہے, کیونکہ کرسچنوں کے ساتھ تعلق ہے نا, اور کرسچن اور فارس کی تاریخیں ہیں ان کے اس کا تعلق ہے, انہوں نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا, بالکل سب کچھ دیکھا انہوں نے. تو وہ تو مان رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کس کو خوش